حکایات جلال الدین رومی میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ درج ہے کہ ایک شخص کو ایک قیمتی ہیرا ملا۔ وہ اسے لے کر جوہری کے پاس گیا اور پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی۔ جوہری نے اسے دیکھا تو کہا یہ معمولی نہیں، انمول ہیرا ہے، میں اپنی پوری دکان بھی دے دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی اس کی قیمت نہیں دے سکے گا۔ تم ایک کام کرو، اس کو لے کر بادشاہ کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس کی قیمت دے دے۔ بادشاہ کو ملنا اتنا آسان نہ تھا۔ کافی دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ شخص اسے لے کر دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے جب ہیرا دیکھا تو وزیر سے پوچھا اس کی مالیت کیا ہے۔ وزیر نے ماہر ترین جوہریوں کو بلا کر معلوم کیا تو پتا چلا واقعتاً بے مثال ہیرا ہے، اس کی قیمت نہیں چکائی جا سکتی۔ ان معلومات کے بعد وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اگر ہم تخت و تاج بھی دے دیں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، یہ ایک انمول ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا کوئی ایسا حل نکالو کہ ہم یہ ہیرا حاصل کر سکیں۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اب یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجیے، اور اس شخص سے کہا کہ تم یہ ہیرا ہمیں دے دو، صبح سورج نکلنے سے پہلے آ جانا۔ سورج نکلنے سے لے کر غروب آفتاب تک محل کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے، تم جس دروازے سے چاہے داخل ہونا اور جو کچھ تم محل سے لے جانا چاہو لے جانا، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ وہ شخص چلا گیا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ محل کی طرف آ گیا۔ وزیر سے معاہدے کے مطابق دیکھا تو سارے دروازے کھلے ہوئے پائے۔ وہ محل میں داخل ہو گیا، کسی نے اسے نہیں روکا۔ جب وہ پہلے حال میں داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سارے شاہی لباس وہاں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو صبح کا وقت ہے اور سارا دن پڑا ہے، چلو پہلے یہ شاہی لباس زیب تن کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک لباس پہن کر آئینے میں دیکھتا رہا۔ آخر اسے ایک لباس پسند آ گیا۔ جب اسے پہن کر اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے میں بھی کسی شہزادے یا بادشاہ سے کم نہیں ہوں۔ ایسے ہی وہ دوسرے حال میں چلا گیا۔ وہاں دسترخوانوں پر طرح طرح کے تازہ شاہی کھانے چنے ہوئے تھے۔ یہ شخص پوری رات کا جاگا ہوا تھا، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے جب طرح طرح کے کھانے دیکھے تو اس کی بھوک اور بڑھ گئی۔ یہ کھانے کے لیے دسترخوان پر ٹوٹ پڑا۔ جب شکم سیری ہو گئی تو پھر یہ اگلے حال میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے کمال منظر دیکھا کہ وہاں تو شاہی بستر لگا ہوا ہے، کنیزیں پنکھے لے کر کھڑی ہیں۔ اس نے سوچا ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے، کیوں نہ میں بھی شاہی بستر پر لیٹ کر دیکھوں کتنا آرام دہ ہے۔ کنیزیں پنکھا جھلتی رہیں۔ وہ شخص رات کا جاگا ہوا تھا، اب پیٹ بھی بھر گیا تھا۔ وہ لیٹتے ہی لمبی اور گہری نیند میں چلا گیا۔ شام گئے دربانوں نے اسے آ کر اٹھایا اور کہا سورج غروب ہو گیا ہے، اب یہاں سے چلتے بنو۔ یہ شخص فوراً اٹھ کر سامان اٹھانے لگ گیا، کبھی یہ چیز اٹھا رہا ہے اور کبھی وہ۔ دربانوں نے کہا خبردار، تم یہاں سے کچھ نہیں لے کر جا سکتے۔ اس نے کہا میں نے تو ابھی تک کچھ بھی نہیں لیا۔ دربانوں نے کہا تمہیں تمہاری مرضی کا دیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، چلو نکلو یہاں سے، اور اسے اٹھا کر محل سے باہر چھوڑ آئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس شخص کو قیمتی انمول ہیرا ملا اور اس نے اس کے بدلے ملنے والا بے بہا خزانہ ضائع کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو سارا دن بجائے اچھے اچھے لباس پہننے کے اور اچھے اچھے کھانے کھانے کے ایک معقول لباس پہن لیتا، قیمتی سامان جمع کرتا رہتا جو ہمیشہ اس کے کام آتا، اور جب شام کو محل سے باہر نکلتا تو اس کا اپنا محل تیار ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس نے اپنے انمول ہیرے کو بھی ضائع کیا اور قیمتی وقت کو بھی۔ اسی طرح ہم زندگی میں ملنے والا وقت، رنگ برنگے لباس، طرح طرح کے کھانوں اور آسائش و آرام میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اور کچھ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی کھانا ہے، کھائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد سونے میں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اے فرشتوں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو کہ میں ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لوں، اللہ کو یاد کر لوں، تھوڑی سی مہلت دے دو تو میں کچھ صدقہ و خیرات کر لوں۔ فرشتے کہتے ہیں جو وقت ملنا تھا سو مل گیا، ٹائم از اوور، اب چلو
نئے سال کا جشن مناتے ہم بھول جاتے ہیں کہ زندگی کا 1 سال 12 مہینے 365 دن مہلت عمل سے نکل گئے۔ پچھلے سال ملنے والے 365 دنوں میں کتاب زندگی میں کیا کیا درج کیا؟ کچھ ایسا ہے جو ساتھ جا سکتا ہے؟ ان 365 اوراق کو بار بار پلٹ کر دیکھیں۔ اگر کمی رہ گئی ہے تو اگلے سال کی مہلت عمل کو ضائع مت کرنا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ خدا ہمیں وقت کی قدر کرنے اور اس قیمتی نعمت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔